ویلکم بیک ٹو این ایپیسوڈ آف کار ٹاک. ہمارے کوئی ہے ظفر خان صاحب. انہوں نے ہمارے سے سوال کیا ہے کہ انہوں نے آج سے 2 سال پہلے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تھا جاب چھوڑ کے. اس وقت وہ کہتے تھے کہ میں ایک نارمل انکم کما رہا تھا اور میں نے اپنا کاروبار سٹارٹ کیا تاکہ میں تھوڑا ایک چانس لے لوں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال ہو گئے میں نے کافی محنت کی لیکن ابھی تک مجھے کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا کاروبار میں, نہ ہی میری کوئی انکم ہے. پہلے سے بھی میری انکم جو ہے وہ تقریباً ہاف ہو چکی ہے اس وقت. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محنت کریں, اس کو کس طریقے سے بہتر کریں اور آپ کاروبار میں زیادہ پیسے کمائیں گے, لیکن کہہ رہے ہیں میرے کیس میں تو یہ بالکل نہیں لگ رہا. تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں واپس نوکری میں چل جاتا ہوں. اس سچویشن میں کیا کرنا چاہیے مجھے, آئیے بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈاکٹر احسان احمد صاحب سے مرحوم سے پوچھا کہ بھائی میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا اپنا گھر بھی ہے, معاملہ بھی ہے, تو وہ میں کیسے چلاؤں اور میں ایک اتنا بڑا کاز کیسے کروں. تو ڈاکٹر شاہ صاحب نے اپنی مثال بھی دی اور انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ کام کرنے کا, دین کا کام کرنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اپنی ضروریات ہے وہ منیمم کر لیں, اخراجات انتہائی سادہ رکھیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ کمانے کی یا بہت زیادہ انکم کی ضرورت بھی نہ پڑے. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ بھائی آپ اپنی نا زندگی میں ایک کنٹرول ایسا لے آئے ہیں کہ آپ کو زیادہ پیسے چاہیے ہی نہیں. اچھا, میں نے خود بھی اپنی زندگی میں یہ جائزہ لیا کہ زیادہ اخراجات تو یہ کہ نا آپ کیونکہ بچوں کی ایجوکیشن ہے, ان کی تعلیم ہے, اخراجات خوراک ہے, ان کا کپڑے ہیں, خوشی غمی یہ وہ ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں آ کے بندہ پھنس جاتا ہے نا, کیونکہ وہ ایک سسٹم کے اندر ہے نا, تو وہ اس کو تو ختم نہیں کر سکتا, وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے. لیکن اوورآل اگر آپ اپنے جتنے سال میں کپڑے 2 دفعہ بنا لیں یا 1 دفعہ بنا لیں, یا مطلب آپ کہاں سے کٹ لگا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو غلامی نہ کرنی پڑے. نوکری اٹس جسٹ لائک اے غلامی, ٹھیک ہے نا. دیکھیے وہ اس کی مثال ہے نا, ایک کتے کی مثال ہے کہ وہ جنگل میں تھا تو وہ جنگل میں پھرتا رہتا تھا آزاد, کبھی مل گیا تو کھا لیا, کبھی نہیں ملا تو بھوکے رہے. تو وہ آپ نا جو جنگلی کتے ہوتے ہیں وہ دوڑتے رہتے ہیں, سمارٹ سے رہتے ہیں جی, کوئی بہت چربی نہیں ہوتی. وہ ایک دن شہر کی طرف آیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ ایک کتا تھا, بہت موٹا تازہ پلا ہوا. وہ ایک گھر کے باہر جو ہے نا اس کو پٹا ڈلا ہوا تھا, تو وہ ادھر اس کو گوشت ڈال دیتے تھے, کھاتا پیتا رہتا تھا. وہ نوکر لے جا کے تو اس کو واش روم کروانے ٹہلانے کے لیے بھی لے جاتا تھا, اور یہ وہ نا پھر آ کے باندھ دیتا تھا. تو وہ جو کتا جنگل والا تھا نا, اس کے پاس آیا, اس نے کہا یار تو بہت کھاتا پیتا ہٹا کرتا ہے یار, ہم تو بھوکے مر گئے, ہمیں ملتا ہی کچھ نہیں ہے نا, بعض اوقات تو گرمیاں ہوتی ہیں, موسم, جنگلوں میں کوئی چیزیں بھی نہیں ملتی کھانے کے لیے نا. تو اس نے کہا بھائی میرے تو مزے ہیں, میں تو جب مجھے گوشت بھی دیتے ہیں, مجھے ہر چیز دیتے ہیں, اور میں تو بس جو ہے نا خوش ہوں اس میں. اس نے کہا یہ تو آپ کے گلے میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ پٹا ہے, کیونکہ میں یہاں پہ ہوں نا, مجھے باندھا ہوا ہے, تو اس لیے میں ان کی حفاظت کرتا ہوں, اس لیے مجھے یہ کھانے پینے کے لیے بہت اچھا ملتا ہے. اس نے کہا نہیں, میں اپنے گلے میں یہ پٹا تو نہیں برداشت کر سکتا, میں بھوکا رہ لوں گا لیکن میں پٹا نہیں ڈلواؤں گا اپنے گلے میں. دیکھیے نوکری کیا ہے, نوکری ایک پٹا ہے جو گلے میں ہے, ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیں مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے اور ہمارا سسٹم چل جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بدلے میں کاروبار یا کوئی بھی کام ہے, چھوٹا کام چلو چھوٹے میں ہوتا ہے, پیسہ کسی, اچھا یہ لوگ کہتے ہیں سارے جو نا پیسہ ہی لے کر کے جو نا وہ کاروبار میں. میاں منشا کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ایک جو سائیکلز تھے ان کی فیکٹری میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے. تو وہ جو ہے نا دو بائی سائیکلز تھے نا, جن کی وہ مل تھی, کاٹن مل تھی. تو خیر چھوٹی موٹی لوم جو ہے اس کی بھی تھی, اپنی بھی تھی سائیکل کی, اس کی میاں منشا کی. تو وہ ہوا یہ تھا کہ ایک بھائی نے اس کو بیٹی دے دی میاں منشا کو کہ یار ایک لڑکا ہے, اچھا ہے, تھوڑا بزنس کا سینس بھی, شوق بھی ہے اور بہتر لگتا ہے. تو دوسرے نے اس کو کہا کہ بھائی اگر آپ نے اس کو اپنی بیٹی دینی ہے تو اس کو اپنے لیول پہ بھی لاؤ نا, پھر اس کو ایک فیکٹری بھی دو تاکہ یہ پھر فیکٹری چلائے اور ہمارے برابر کا ہو جائے. تو اس طرح اس کو جو نشاط ٹیکسٹائل ہے وہ دی گئی تھی. تو وہ ایک بہت ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن وہ بھی بغیر پیسے کے تھا, جو آج پاکستان کا ٹاپ 10 میں آتا ہے. پھر ملک ریاض صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بیٹی بیمار تھی, ہاسپٹل جانے کے لیے پیسے نہیں تھے, تو وہ ٹیکسی کرائی اور جا کے ڈاکٹر سے پیسے لے کے, ٹیکسی والے سے پیسے لے کے ڈاکٹر کو دیے, اور ٹیکسی والے کو واپس گھر لے کے آئے واپس, اور کوئی برتن بیچ کے اس کو پیسے دے کے اس کو خدا حافظ کا. یہ کوئی 30 سال پہلے 32 سال پہلے, یہ کوئی کسی اور دنیا کی مثال تو نہیں ہے نا.
تو لہذا جو بھی کاروبار کرتا ہے وہ اونے پونے داموں ہی کرتا ہے, بعد میں بڑھ جاتا ہے, بعد میں وہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو جو اخراجات کم رکھیں, نقطہ نمبر 1. دوسرا یہ کہ آزاد رہیں, پٹا نہ ڈالیں گل میں اندر, پھر نکل نہیں سکتا پٹا. بڑی مشکل سے میں نے خود پٹا نکلوایا. تیسری چیز, پیسے کے بغیر ہی کاروبار ہوتا ہے, کیونکہ وہ آپ کو نا تھوڑا, وہ میں نے ایک انڈین فلم میں دیکھا تھا کہ پہلے وہ کہتا ہے کہ بزنس, وہ سیلز مین آف دی ایئر کے اندر وہ ایک ڈائلاگ تھا اس کا, وہ جو لڑکا اس کے بزنس کے اندر ہی بزنس کھول لیتا ہے تو وہ اس کے بارے میں اس کو پھر وہ کمپنی اس کو دے دیتا, تو وہ کہتا ہے کہ پتر کمپنی کسی کو دی نہیں جاتی, فیملی رول جاتی ہے, زندگی آفس ٹیبل کے اوپر گزر جاتی ہے, پھر جا کے بزنس بنتا ہے, اتنی آسانی سے کسی کو بزنس پہ دیتے نہیں ہیں. تو وہ تو بزنس تو ایسے ہی بنتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو طاقتور ہوتے ہیں, ہمارے دائیں بائیں جو پھر لوگ ہیں وہ ہمیں اوپر انفلوئنس کرتے ہیں. ہمارے عزیز جو اپنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا ایسی خواری میں پڑے ہوئے, یار نوکری کرو, بچوں کو پڑھاؤ, کیا ضرورت ہے وہ کرنے کی. وہ بڑی آسانی سے وہ آپ کی زندگی کی فلسفی کی ایسی تیسی ایسے آرام سے پھیرتے ہیں جب آپ کسی نرم گوشے میں ہوتے ہیں. پھر آپ کے فیملی بچے بھی ہوتے ہیں ساتھ, تو وہ بھی آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو پاگل ہے, ہمارا باپ ہو تو یہ تو دیکھو نا ایک آرام سے پٹا ڈالا ہوا ہے, بہترین زندگی گزر رہی ہے. تو وہ بندہ جو ہے نا, وہ سننے والے سوچتے کہ یار یہ بہت لاجیکل اور سینسیبل بات ہے, لیکن یہی اصل میں مسئلہ ہے. یہیں پہ ان کو ایک چیز, اصل چیز بھول جاتے ہیں کہ وہ غلامی ہے, ٹھیک ہے نا. غلامی سے آزاد انسان بہتر ہے. آج ہم نے پٹا ڈالا ہوا ہے نا, ہم جاتے ہیں, ہم امریکہ کے بغیر ہم سانس نہیں لے سکتے. جو بھی آرمی چیف جاتا ہے پہلے امریکہ جاتا ہے, امریکہ اپروول دیتا ہے تو وہ ہوتا ہے. تو وہ کیا ہے, آپ دیکھو قرآن سننا, اور ہمارے حافظ صاحب آرمی چیف بھی آئے ہوئے ہیں اوپر سے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں, ہم کے قوم کوئی غلام نہیں ہے, ہم آزاد ہیں, ہیں جی. لیکن وہ پٹا ہے ہمارے گلے میں امریکہ کا اور چائنا کا اور سعودی عرب کا, اور پھر ہر بندے کا, ہر ملک کا ہمارے اوپر پٹا ہے, IMF کا پٹا ہے. اور تو وہ ایمان گیا, آزادی گئی, ٹھیک ہے, خودداری گئی, عزت و تکریم و وقار گیا, اور پھر جا کے $1 ارب ملتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا وقت ہے پاکستان کی, کیا حیثیت ہے. آپ دیکھیں ایسے پاکستان کے لیے قائد اعظم نے کام کیا تھا, اور اتنے وہ خوددار تھے. آج ہر بندہ جو ہے وہ آسان زندگی کو اپنا شیوا سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیا گرمی میں جاؤں یار, میں کیوں بزنس کروں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. پتہ نہیں ملک اسی سے تو خراب ہو رہا ہے. لوگ کاروبار نہیں کرنا چاہتے, لوگ کوئی پروڈکٹ نہیں بنانا چاہتے, لوگ امپورٹ ہو رہی ہے, ہر چیز کی امپورٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا. امپورٹڈ چیزیں لوگ بیچ رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے اس ملک کے اندر بین لگنا چاہیے, کوئی کرسی کوئی چیز امپورٹنٹ نہیں آئے گی. گاڑیاں رکتی ہیں رک جائیں, پیٹرول تو چلو آنا ہی پڑے گا, لیکن کوئی چیز اس ملک میں امپورٹنٹ نہیں آئے گی. اگر یہاں بنا سکتے ہو تو بناؤ, نہیں تو اپنا معیار بناؤ اور بناؤ پھر, اور نظام کرو. اگر گاڑیوں کے اندر لوکل پارٹس ڈالنے پڑے تو ڈالو. دیکھیے مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, قوم ایک ہوتی ہے, یکجا ہوتی ہے تب ہے. اگر ہم امپورٹڈ چاکلیٹ چیز اپنے بچوں کو لالا کھلاتے رہیں گے, اوپر سے غلام ابن غلام در غلام, ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا خودداری ہوگی. کیا ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس پیسے نہیں تھے, کاروبار کیا تھا. نوکری تو نہیں کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا, کاروبار کیا کہ بھئی میں کام کروں گا اور آپ کا سرمایہ ہوگا, ٹھیک ہے نا. بہترین ماڈل ہے. تو یعنی کہیں بھی آپ نے غلامی یا نوکری کی تربیت ہی نہیں دی, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو آپ جس طرح آپ ہیں اس طرح پاکستان میں بہت پرسنٹیج ہے, ہیوی پرسنٹیج ہے کہ جو بنیادی طور پہ خوف زدہ ہوتے ہیں. ہمارا کچن بند ہو جائے گا, ہمارا گھر کیسے چلے گا, بچوں کی تعلیم کیسے چلے گی, ہیں جی, وہ خوشی غمی میں ہم کیسے پہنچیں گے, ہمارے پاس خرچہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر جب وہ خرچ کرو رسک لے لیتے ہیں, وہ قدم اٹھا لیتے ہیں, اس کے بعد جب تنگی آتی ہے, کیونکہ ہر تنگی اور مشکل کے بعد آسانی ہے. ساری زندگی آسانی سونی تو نہیں ہوتی نا. اب ہم گاڑی چلا رہے ہیں, کہیں پہ آگے یہ گاڑی کھڑی ہے, اس نے گزرنا تھا, ہم گزر گئے, کہیں پہ ریڈ سگنل آ جائے گا, کہیں پہ کوئی رکاوٹ آ جائے گا. ہر وقت میں کیمرے کو نہیں دیکھ رہا ہوتا, میں سڑک کو دیکھ رہا ہوں, کیونکہ یہ بھی ایک سفر ہے نا زندگی. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہاں غلامی میں اگر ایسا ہو تو پھر وہ کوئی اتنا بڑا تکلیف نہیں ہے, نہ ہی فائدہ نہ ہی نقصان. ہومیوپیتھک معاملہ, زندگی ہومیوپیتھک چلتی رہے گی. اگلی نسل بھی کسی جوگی نہیں ہوگی, وہ بھی اسی طرح کی ہومیوپیتھک کوئی پٹا ڈھونڈ رہی ہوگی اپنے سائز کا کہ گلے میں فٹ کرے تاکہ ہم زندگی کو
گزارے. تو اس سے نہ انسان کے اندر غیرت، خودداری، عظمت آ سکتی ہے، نہ ہی ملک ترقی کر سکتا. جب ملک کی ملازموں کا ہو جائے تو وہ کیسے؟ دیکھیے اب پرانا فارمولہ ہے، 30 سال پہلے 50 سال پہلے کا فارمولہ تھا کہ ملازمت لے لو زندگی اچھی گزرے گی. آج کا فارمولہ یہ نہیں ہے، اسے ملک خراب ہو را ہے. اربوں روپیہ تو ہمیں دینے کے لیے پینشن کی نہیں ہے ہمارے پاس، آگے فردر ہم بھرتی کرنے کے لیے لوگ نہیں ہیں ہمارے پاس، پیسے نہیں ہیں. تو فارمولہ ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. تو اس کو ہم پھر اگر آج بھی لوگ لے پھریں گے تو وہ تو پھر ناکامی ہے. آپ ٹی این ٹی دیکھنے کا بہت خوش